اور بھائیوں، یہ سورۃ طٰہٰ کی 70 سے لے کر 89 تک آیات ہے، اور یہ ایک پورا رکوع ہے۔ تو رکوع تو یہ پورا ہے، لیکن اور اس میں مضمون کا ایک حصہ بھی پورے کا تقریباً آ گیا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ہمارے علم میں ہے کہ ہم ایک قصہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی ہے، اور یہاں پہ کہانی کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، اگرچہ بہت ساری تفصیلات نہیں ہیں، کیونکہ اس قصے کی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی تفصیلات قرآن میں دوسری جگہ پہ بھی اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں اور بعد میں پھر بھی آئیں گی۔ تو جیسے ہم پہلے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بعض حصوں میں جو قصوں کا جو ایک مخصوص حصہ آتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مقام کے اوپر جو خاص طور پہ سبق دینا مراد ہے مخاطب قوم کو اور عام لوگوں کو، اس کے اوپر فوکس کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے، اور جو اس بات سے متعلق جو بات سمجھائی جا رہی ہے، جو اس سے متعلق نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں بھی یہ حکمت کا فرما ہے۔ دیکھیں گے انشاءاللہ اس پہ، اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کس صورت کے کس جو پورا مضامین ہے اس کے کس حصے پہ، اب لگے کہ ہم نے آج 70 سے لے کر 89 تک جو ہے آیات پڑھی ہے، اور یہ ایک تو فرعون جب پیچھا کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، جب وہ مصر سے نکلے اور آگے پانی آ گیا، اور پانی میں پھر جو ہے وہ فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پار چلے گئے، وہ مقام ہے جہاں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ پار نکل گئے، تو پھر وہ جو ان کے ساتھ اس کے بعد جو واقعہ پیش آئے، تو ان میں سے ایک واقعے کے اوپر جس کو خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے، باقی تفصیلات چھوڑ دی گئی ہیں، اور وہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بچھڑے کو اپنا معبود بنا لینا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ مقام بھی جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، وَلَقَدْ واو حرف جو ہے وہ پوزیشن کے لیے ہے، حرف عطف ہے۔ وَلَقَدْ، لقد جو ہے وہ تحقیق کے لیے اور شک دور کرنے کے لیے اور یقین کے لیے آتا ہے، تو یقیناً بے شک کے معنوں کے اندر وَلَقَدْ اور یقیناً بے شک، اوحینا، یہ اوحا ہے وہی سے جو نکلے وہ لفظ ہے، وہی سے جو چوتھا جو فعل کی حالت ہے اوحا وہی ہے۔ اگر نون الف نہ ہے وہی کا، تو ہم نے وہی کی، نون الف نہ جو فرسٹ پرسن پلورل ہے ہم کے معنوں کے اندر، ہم نے وحی کی الہ کی طرف، موسیٰ کی طرف، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ان کہ اسر بے عبادی، اسر بے عبادی۔ اب دیکھیں یہ جو اسر ہے، ہم دیکھیں اگر اس کو اگر یاد کریں کوئی جیسے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہم پڑھا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ پڑھا ہے اسرا کے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے وقت، تو رات کو لے جانا، اس کے لیے لفظ اسرا آتا ہے۔ اس لیے جو اسرا والمعراج ہے، پورا نام یعنی جس کو معراج کہتے ہیں، وہ پورا نام ہے اسرا والمعراج۔ اسرا رات کا سفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو ہے یروشلم یا القدس تک کیا، اور پھر جو ہے وہاں سے آسمانوں کے اوپر جو سفر ہے وہ معراج کا، تو رات کے سفر کے لیے اسرا۔ تو یہاں پہ پھر یہ جو امپیریٹو ہے پہلے امر ہے، ان اسری، آپ لے چلیے، لے جائیے، بے عبادی، بے عبادی، میرے بندوں کے ساتھ، یعنی میرے بندوں کو آپ رات کو لے جائیے، نکال لیجیے، لے جائیے۔ اسرا یسری، اسرا رات کو لے جانا، یعنی اچھا اس اسرا کے ساتھ جو ہے اگر رات کا ذکر بھی ہو جائے لیلن، تو بھی کوئی آدمی وہ زیادہ اختصاص اور جاتا ہے، لیکن اگر نہ آئے تو بھی اس کے معنی یہی ہے کہ رات کو لے جانا۔ لہٰذا یہ کبھی کبھار رات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیل کے ساتھ، اور کبھی کبھی لیل کے بغیر استعمال ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے دونوں میں اندر۔ کہیں پہ جو ہے وہ بہت تخصیص کرنی ہو، بالکل جو ہے وہ امبیگوٹی کے بغیر کوئی بات جو ہے بتانی ہو، تو پھر جو ہے وہ رات کبھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں بتانا تھا کہ رات کو لے گیا، تو وہاں پہ خاص طور پہ پھر اس پہ لیل کا ذکر بھی آ گیا۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ذکر کو کیا کہ میرے بندوں کو، اچھا یہ کیا اس کا پس منظر کیا، کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ترجمے میں یہ ضرور جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے جب ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اب جو ہے تم میرے بندوں کو، بنی اسرائیل اور دوسرے اہل ایمان جو تھوڑے سے تھے ایمان لائے تھے، جادوگر بھی تھے اور دوسرے کچھ لوگ بھی بنی اسرائیل میں سے مصریوں میں سے، آل فرعون میں سے ایمان لے آئے تھے، تو وہ ان کو بھی لے چلو۔ اسی لیے آپ دیکھو یہ نہیں کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو لے چلو، اگرچہ بنی اسرائیل پریڈومیننٹ تھے، لیکن کہا گیا بس عبادی میرے بندوں کو جو ایمان والے بندے اہل ایمان۔ تو زیادہ زیادہ چونکہ بنی اسرائیل تھے تو بعض اوقات یہ مطلب یہ ریفر کر دیا جاتا ہے بنی اسرائیل کو، جس پہ کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ محض بنی اسرائیل نہیں تھے۔ اچھا اب جو ہے ان کو کہا گیا، تو کیوں کہا گیا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام مسلسل کہتے چلے آ رہے تھے بنی جو فرعون کو کہ ان کو جو ہے وہ غلام بنایا ہوا تھا پوری قوم کو، ان کو جانے دیں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ طرح طرح کے جو ہے آزمائشیں، عذاب اور یہ سب کچھ بھیجے، اور وہ آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے درخواست کرو یہ ہٹا دیں گے اللہ تعالیٰ عذاب تو پھر ہم جو ان کو جانے دیں گے، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں کیا۔ تو بس اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو بندوں کو لے جائیے، یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے۔ فَضْرِبْ، اب بیچ میں پھر جو ہے نا وہ چھوڑ دی گئی ہے۔ اب تفصیل اس کی پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ بھی پس منظر جو ہے جو اس پیش نظر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے رات کو، اور آگے نکلے تو ظاہر ہے آگے بحر کلزم کے وہ علاقے جگہ تھی جہاں کے پانی ایکسٹینڈ ہوا تھا اندر، جو ہے نا جو صحرا ہے، جو صحرا کے اندر اس کی ایک شاخ نکلی ہوئی ہے، بہت ساری ہیں، تو جو ہے وہ وہاں پہ آ گیا، تو آگے ظاہر سمندر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بحر اس کے ساتھ جو ہے ریڈ جو بحر کلزم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے تھے تاکہ سمندر کنارے کنارے چلیں اور آگے پھر جو ہے وہ مصر کی طرف نکل جائے، تو جو ہے وہ اس فلسطین کی طرف نکل جائے۔ تو یہ وہاں پہ اب آگے 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 پانی آ گیا، ظاہر ہے وہ تو آگے پانی آ گیا، اور جو ہے وہ پیچھے سے ظاہر ہے وہ آ رہا تھا، فرعون آ رہا تھا اور اس کی فوجیں آ رہی تھی، تو آگے پھر آگے پانی آ گیا۔ تو وہ تفصیل اس کی دوسری مقام میں ہم پڑھ بھی آ رہے ہیں سورہ اعراف کے اندر۔ پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے عصا سے تم ضرب لگاؤ پانی کے اوپر تو راستہ دے دے گا، پانی اور راستے بن جائیں گے۔ وہ چونکہ بہت سارا چیزیں جو امٹ کر دی گئی ہیں تو اس وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لے چلو، پھر وہ لے چلے، اور آگے جو ہے ساری جو ہے فل ان دا بلینکس جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ دوسرے مقامات پہ اس کا ذکر بھی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں تو پھر وہ یہ والی پکچر سامنے آتی ہے۔ فَضْرِبْ، ضرب لگاؤ یا بناؤ، بنانے کی یہ ضربہ بہت ہی جو ہے وہ کثیر المعانی لفظ ہے، تو ضرب لگانے کی معنی میں بھی آتا ہے بنانے کی۔ بناؤ لہم، ان کے لیے، طریقاً، راستہ، ہوتے ہوئے، یعنی اس کے کئی معنی ہو سکتے، راستہ بناؤ یا اس کے یہ کہ ضرب لگاؤ اپنی لاٹھی سے پانی پر راستہ بنانے کے لیے، یا طریق راستے کو کہتے ہیں، ایک راستے کے لیے۔ تو یعنی اگر بالکل آپ لفظوں اس پہ جائیں تو کہیں گے کہ پھر بناؤ ان کے لیے ایک راستہ، اس سے مراد یہی ہے کہ تم جو ہے، اور علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ لاٹھی سے ضرب لگانا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان کو۔ پھر باہر میں یعنی سمندر میں، یبسن، اچھا یبسن ہم پہلے پڑھے ہیں جو ہے رطب و یابس اردو میں استعمال ہوتا ہے، تری، خشکی اور تری، خشکی اور تری، یہ جو ہے نا ہر چیز رطب و یابس کہتے ہیں کہ انسان اگر ہر چیز رلا ملا دے، اور جو ہے آپ دیکھیں کچھ سچی جھوٹی چیزیں بھی ملا دیں اور سب کچھ کہتے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز رطب و یابس اس نے جو ہے نا اکٹھی کر رکھی ہے، تو وہ مطلب دو اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں، رطب و یابس۔ تو یابس جو ہے وہ رطب تو ہو گئی نمی والی پانی والی چیز، اور یابس جو ہے وہ خشکی والی، تو خشک۔ پھر البحر یعنی سمندر میں، یبسن، سن جو ہے اس کی جو دو تنوین ہے، جو پہ دو زبریں ہیں، اس کی حالت یعنی خشک ہوتے ہوئے پانی میں راستہ بناؤ، یعنی ان کے لیے خشک ہوتے ہوئے، یعنی ایسا نہ ہو کہ پانی اور کیچڑ اور جو ہے وہ گھٹنے گھٹنے ان کے پانی ہو، یا گردن گردن پانی ہو اور راستہ ہو، بلکہ نہیں خشک ہوتی، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے یبسا کے مادے کے اندر خشک ہونا، سوکھ جانا، سوکھ جو ہے یبس یہ چیز پائی جاتی ہے، رطب و یابس جیسے میں نے کہا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لا تخافو،
لا، اچھا دیکھیں یہ لا تخف نہیں ہے، لا تخف کہ تو نہ ڈر نہیں ہے، بلکہ لا تخافو تو خوف نہ کرے گا، خوف تجھے، لا تخاف تجھے خوف نہ ہوگا، درکن پکڑے جانے۔ اچھا درک جو ہوتا ہے نا، درک یہ کسی چیز کا ادراک کر لینا، اس کو قبضے میں کر لینا، ٹھیک ہے، قبضے میں کی ہوئی چیز، پکڑی والی چیز، پکڑی ہوئی چیز کہلاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو ہے اس وجہ سے یہ پکڑے جانے کے معنوں میں درکن کسی چیز کو مکمل طور پر، یعنی در کا جو مادہ ہے اس کی بنیادی معنوں کے اندر یہ چیز ہے کسی چیز کو پا لینا، تو اس لیے ادراک کہتے ہیں کہ گہرائی میں جا کر کسی معانی کو پا لینا، یہ ادراک ہے، ٹھیک ہے، پا لینا، پہنچ جانا، آ پکڑنا، جا لینا، دیکھیں یہ سارے وہی معنی۔ تو پیچھے جو کہ وہ آ رہے تھے فرعون کی، تو اس میں یہ فرمایا کہ تجھے پھر خوف نہ ہوگا پکڑے جانے کا، یعنی سمندر میں تو راستہ بنا لے تو پھر خوف نہ ہوگا تمہیں، ولا تخشا اور نہ تو ڈرے گا۔ اچھا دیکھیں اب ایک چیز ہے تخاف آیا، دوسرا تخشا آیا، تخاف خوف بھی، خوف ڈر کے معنوں میں ہے اور تخشا بھی ڈر کے معنوں میں، تو دو خوفوں کا ذکر ہے، تو کس چیز کے دو خوفوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ پکڑے جانے کا ڈر ہے، تو دوسرا علماء نے کہا ہے کہ ولا تخشا جو ہے یہ جو دوسرا ڈر ہے یہ ڈوب جانے کا ہے، تو اسی لیے بعض ترجموں کے اندر جو ہے نہ تجھے پکڑے جانے کا ڈر ہوگا نہ تجھے ڈوب جانے کا ڈر ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے ترجموں کے اندر، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ڈوب جانا جو ہے، ڈراؤننگ جو ہے، اس کا لفظ، اس کے لیے جو لفظ ہے غرقا، ولا تخشا غرقن، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ پورا اس طرح تھا، لا تخاف درکم ولا تخشا غرقن، کہ نہ تجھے پکڑے جانے کا خوف ہوگا نہ تجھے جو ہے وہ غرق ہونے کا خوف ہوگا، ڈوب جانے کا خوف ہوگا۔ تو چونکہ قرآن مجید جو ہے وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے اندر جو بریوٹی اس کی جو ہے وہ دیکھیں، اس میں اس کے خاص اعجاز جو ہے وہ، اس کا خاص اعجاز ہے، اس کا جو ایک اثر اس میں خود بخود چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں عربی والے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے یہاں پہ جو کیا مراد ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ پس اتباع کا جو ہے، اتباع کیا، فَأَتْبَعَ پس اتباع کیا، ہم ان کا پیچھا کیا، فرعون نے، بجنودہ اپنے جنود کے ساتھ، جنود کے معنی جو ہے لشکر ہے، یہ جندن کی جمع ہے، جندن۔ اچھا جن جو ہے ایک آدمی کے لیے، سپاہی کے لیے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل بھی جو ہے آج کل کے عربی کے اندر بھی جو سپاہی ہوتا ہے یہ ان کی ایک ٹرم ہے جندی، یہ جند جو ہے تو اس کی جمع جنود ہے، لشکر۔ فغشیہم تو ڈھانپ لیا، یہ غشیہ یغشا، جیسے خشیہ یغشا جس طرح ہوتا ہے، تو غشیہ تو یہ بھی جو ہے غشیہ یغشا، ہم پڑھا ہے غشاوتن، اس کا جو مصدر ہوتا ہے غشاوہ جو ہے پردہ چھا جانا، کوئی چیز کو ڈھانپ دینا کسی کو اوپر سے، تو ڈھانپ لیا ان کو من الجم سمندر سے، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر سے، یعنی فرعون اور جنود، فرعون اور اس کے لشکروں کو ڈھانپ لیا سمندر سے، کس چیز نے، جو ہے ما غشیہم، جس چیز نے ڈھانپا ان کو، تو یہ جو ہے ایک بڑی ایک جو ہے دیکھیں، تو پھر ان کو پھر وہ ایسے ان کے ساتھ ہوا جیسے کچھ ہونے کا، یہ بات بتائی گئی کہ ان کو اس چیز نے ڈھانپا جس نے پھر ڈھانپ لیا، تو وہ اس کی جو گریوٹی ہے، جو صورتحال کی، اس کو بتانے کے لیے یہ اسلوب اپنایا گیا کہ بس جو ڈھانپ لیا، پھر سمندر میں ان کو ڈھانپ لیا، ظاہر ہے سمندر کی طوفانی لہروں نے ان کو ڈھانپ لیا اور اندر ہوتے دیے، اور جو ہے ان کو غرق ہو گئے وہ، تو وہ جو ہے وہ مطلب ہے۔ اور غشیہ جو جیسے میں نے کہا ہے کہ ڈھانپ لینے کے معنی میں اردو میں غش یا غشی جو ہوتا ہے، یہ غشی مطلب ہے انسان کے بے ہوش ہو جانا، انسان کا ذہن جو ہے وہ، انسان کا شعور اور فہم جو ہے وہ ڈھانپا جاتا ہے، اسے اس کو غشی کہتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ بھی غاشیہ برداری، جو گھوڑے پر زیر ڈالنے کی جو خدمت ہے پرانے زمانے میں، تو کوئی بھی مالک، بڑے امیر کبیر یا لینڈ لارڈ جو بادشاہ ان کے ہوتے تھے، ان کے گھوڑے پہ زین ڈالنے والے ایک الگ ایک پوری وہ ہوتی تھی، ایک سروس یا ایک پوزیشن تھی، تو وہ غاشیہ بردار کہلاتا تھا۔ تو یہ اور یم ہم اسے پائے ہیں، سمندر یا پانی کا بہت بڑا جو ہے یہ وہ پانی کا حصہ، اور پانی کا باڈی پانی کی جس میں بہت زیادہ پانی ہو، اس سے سمندر بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے درجہ بھی مراد ہو سکتا ہے، بڑا درجہ بھی، لیکن پیچھے وہ بھی یم کہا گیا تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سمندر میں ڈالا تھا، پانی درجہ نیل کا بہت زیادہ پانی آتا ہے وہاں پہ،
جو ہے یہاں پہ مصر میں قاہروں کے پاس آس پاس سے پانی کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، اور پھر اب یہاں پہ جو بحر الکلثم کا جو حصہ تھا بڑا مطلب ظاہر ہے وہ ایک لمبا وہ نکلا ہوا تھا حصہ سمندر کے لگنے میں بہت بڑا پانی تھا، جس کو جو وہ کہا گیا وَأَضَلَّ، اور پھر گمراہ کیا، ضل یہ ضلالت سے ہے، یہ دل سے ہے، فرعون نے قومہ اپنی قوم کو فرعون نے گمراہ کیا، وما ہدا اور نہیں کی ہدا ہدایت یا سیدھی راہ، اور نہیں دکھائی سیدھی راہ، نہ بتائی سیدھی راہ جو ہے انہوں نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم، قد یقینی طور پر انجا جو ہے ینجی انجا ان نجات دینا، ہم نے نجات دی، لفنا قوم تم کو، ہم نے تم کو یقیناً نجات دی، من دوکم تمہارے دشمن سے، ظاہر دشمن سے مراد یہی ہے جو ہے فرعون اور آل فرعون، مصریون یا قبطیون جو تھے، وَوَعَدْنَاكُمْ اور ہم نے وعدہ کیا، نلفنا ہم نے وعدہ کیا کم تم سے، کس چیز کا، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ خالی نہیں ہے، یہ وعدہ ہے، یہ باب مفاعلہ ہے، تیسری فاب جو ہوتی ہے جو مفاعلہ، تو وہ باہم وعدہ یعنی کسی سے جو مل کر کرنا، جانب تور کی جانب جو ہے الایمن دائیں طرف، ہم نے وعدہ کیا تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب کا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے وعدہ کیا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے جب وہ واپس آ رہے تھے مدین سے، تو اس وقت ان کو بھی اسی مقام پہ جو ہے نبوت ملی تھی، اسی جگہ کا پھر جو ہے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ کیا ہے کہ تم جو ہے آؤ اور ملاقات کرو، جو ہے وہ کہتے تھے، حضرت ان کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم 70 آدمی لے آؤ اپنی قوم کے، اور جو ہے پھر یہاں پہ جو ہے وہ یہ دوسرا مقام، پہلے نبوت عطا کی تھی، اب کتاب دی جانے والی اور شریعت دی جانے والی تھی، اس کے لیے 70 افراد کو ساتھ لے جائے گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ اور ہم نے تم پر نازل کیا، المن والسلوى اور تمہارے اوپر من اور سلوہ، تو من اور سلوہ پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، من جو ایک میٹھی ڈش تھی، ایک شہدرما چیز تھی جو شبنم کی طرح آسمان سے گرتی تھی، درختوں کے پتوں پر جم جاتی تھی، اور یہ وہاں سے اسے اکھاڑ جو ہے وہ اکھاڑ کر اور کھرچ کر لے آتے تھے، اور یہ بہت ہی مزیدار سویٹ ڈش تھی ان کے لیے، اور جو سلوہ تھی وہ ان کے لیے ایک قسم کا جو ہے وہ گوشت تھا، ان کے لیے بٹیر کی مانند پرندہ وادی تیہ میں بنی اسرائیل خیموں تک نزدیک پہنچ جاتا، اسے پکڑ لیتے اور پھر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کھاتے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا کہ دشت کے اندر جو ہے جب وہ دشت صحرا نوردی میں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دو چیزیں دی۔ کوئی ساتھی آیا ہم نے موسیٰ پر وہی نازل کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب سے تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ جزاک اللہ خیر۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب جب ہم پہلے بتاتے بھی چلے آ رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید ایک ابدی کتاب ہے اور تا قیامت، اور اس کے اندر اس کی حکمتیں اور اس کے اندر جو خزانے ہیں اور اس جو رموز ہیں اور جو اس کے اندر جو علم کے پوشیدہ خزانے وہ کبھی ختم نہ ہوں۔ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں اب ذکر ہو رہا ہے ایک گزری قوم کا اور ان کے معاملات کا اور ایک امت کا، تو اب بہت کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے بھی پوشیدہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ حکمتوں کے خزانے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ خاص طور پر آپ دیکھیں دو تین باتیں ہیں، مقابلے کے بعد فرعون سے اور اس کے جادوگروں سے مقابلے کے بعد کے حالات ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ایک پہلی بات اسی کو ہم جو لیتے ہیں کہ جو مقابلے کے بعد حالات جو ہے وہ اس کی تفصیل تو ساری چھوڑ دی گئی ہے کہ اس کے بعد ایک کافی عرصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہیں پہ مصر کے اندر ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہے دوسرے مقام پہ ہم
سورہ اعراف میں پڑھا ہے, سورہ یونس میں بھی پڑھا رہے ہیں, آگے آ بھی رہی ہیں سورہ زخرف میں, سورہ مومن میں, سورہ انبیاء کے اندر بھی آئیں گی اس تفصیلات. تو مقابلے کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اور بصریوں پر جو تھے وہاں پہ جو جال فرعون پر, ان کو دعوت دیتے رہے, اور خاص طور پر بنی اسرائیل چونکہ اہل ایمان تھے تو ان کے ایمان کی تجدید کی اور ان کو دعوت و تبلیغ اور ان کی ذہن سازی کا کام کیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت جو ہے وہ دیکھتے تھے روزانہ معجزے بھی دیکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ دیکھ چکے تھے جب انہوں نے اتنی بڑی سلطنت کے بہت بڑے جابر بادشاہ اور اس کے جادوگروں کو شکست دی. تو پھر جو یہ بھی ایمان کا ایک واقعہ جو ہے وہ دیکھ چکے تھے. تو ایک وقت آیا کہ پھر وہ کی قوم جو تھی یکسو ہو گئی اور ان کے اندر یہ جو ہے ایمان پختہ ہو گیا کہ دیکھیں ہم جو ہے اور ہیں, الگ ہیں, ہم اہل ایمان ہیں اور یہ فرعون کی حکومت جو ہے کفر کی حکومت ہے, تو ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ کفر کی حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے. تو یہ اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ مسلسل بتاتے چلے آ رہے تھے, اور اس کی بڑی خاص وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی اس محنت کی. تو جب کسی حد تک جو ہے یہ یقین ہو گیا انہیں, تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی کامیابی تھی. اس لیے کہ ہمیں قوموں کا عروج و زوال کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ جو قوم غلام ہوتی ہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے, تو ان کے لیے کسی اجتماعی فیصلوں پہ اور بڑے فیصلوں پہ پہنچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا اور یہ آسان نہیں ہوتا. وہ خطرات کو جو ہے وہ انگیز اور خطرات کا مقابلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ اسی جو سٹیٹس کو ہے ان کا, اور وہ جو بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان پہ نہ بنا ہے کسی چیز کی, بس ٹھیک ہے اس یہیں پہ بے شک ہم غلام ہی صحیح, ہمیں کھانے پینے کی تو مل رہا ہے اور ٹھیک ہے جو ہے وہ بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غلامی کی جو زندگی ہے اس کو بریک کرنا اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا غلام قوم کے لیے بہت مشکل ہوا کرتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. آپ کو پتا ہے علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور نظم بھی ہے کہ غیرت تھا نام تھا جس کی گئی تیمور کے گھر سے, وہ والا بھی بڑا مشہور واقعہ ہے. پھر جو ہے اس قوم کا بھی ہے کہ جب وہ مطلب تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب پانی آگے آگے اور پیچھے فرعون کی جو ہے وہ قوم آ گئی, تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے مروا دیا, ہم تو اس سے تو بہتر تھا کہ ہم اسی غلامی کی زندگی میں کم از کم جو ہے وہاں پہ زندگی, ہمارے پاس زندگی تو تھی, جان تو تھی, اب تو جو ہے آگے پانی میں کودے تو بھی موت ہے اور پیچھے جو ہے فرعون آگے تو بھی موت ہے, تو نے تو ہمیں بالکل مروا ہی دیا. تو جو ہے یہ غلام قوم جو ہوتی ہے اس کی غلامی کی نفسیات کو اور غلامی کی جو ان کی سوچ ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہی حال تھا ہندوستان کے اندر کہ جب بہت سے بڑے بڑے پیر طریقت جو ہے وہ لوگ جو تھے, جن کے لاکھوں جو لوگ فالوورز تھے ان کے طریقت پہ چلنے والے اور ان کو فالو کرنے والے تھے, تو ان کا خیال تھا کہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے یہ جو انگریز ہیں یہ ہمیں نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی اجازت تو دیتے ہیں, تو کیوں ان کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں, کیونکہ کیا اٹھنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں اس تصور کے اوپر پھر دو اشخاص نے جو ہے وہ بہت بڑی, علامہ اقبال نے بہت شدید تنقید کی اور اپنی شاعری کے اندر, اور سید ابو العلا مودودی نے اپنی نثر کے اندر اس خیال پہ بڑی شدید تنقید کی. اور وہ غالباً ان کی وہ تنقید جو تھی وہ پیر طریقت کے ان جو اسکول آف تھاٹس تھا ان پہ آج تک اس کو اس جو ہے تنقید کو انہوں نے معاف نہیں کیا ہے. حالانکہ اور یہ بات بالکل قرآن سے ظاہر ہے کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی اسی بات کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو بتا سکے کہ یہ غلامی کی زندگی کو زنجیروں کو توڑے اور آزادی کی زندگی جو ہے وہ نکالیں. علامہ اقبال نے تو آزادی کے اوپر اور غلامی کو بہت زیادہ کمپیئر کر کے کہا ہے کہ دیکھیں وہ ایک مثال کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ غلامی اور آزادی کی مثال ایسی ہے جیسے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے زندگی اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. تو اس نے کہا, انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں ایک جو ہوتی ہے جو اور جم, وہ کہتے ہیں جو اور جم کی جو ایک چھوٹی سی اسٹریم ہوتی ہے, ندی ہے, آپ نے کسی جو ہے وہ پانی سے ایک چھوٹا سا پانی کا ایک نالا جو لے لیا, وہ ہے فرمایا کہ یہ جو غلامی کی زندگی ہے اس کی مثال ایسی جو کی سی ہے, ایک چھوٹا سا پانی کا جو ہے اسٹریم ہے جو نکلی ہے. جبکہ انہوں نے کہا کہ آزادی کے اندر بحر بے کراں ہے زندگی, آزادی کے اندر تو پھر جو زندگی ایک سمندر ہے. تو یہ وہ بات تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ
کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب ہو گئے، اور پھر جو ہے یہ لوگ باہر نکلنے کو تیار ہو گئے۔ تو باہر نکلنے کو بہت سی وہ ہے، اس میں جو ہے اقوال ہیں کہ باہر کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 شہر سے باہر جگہ دے دیں، باہر ہم اپنی نمازیں اور قربانیاں کریں گے اور ہم اپنی عبادت کریں گے، اور ایک یہ تھا یہ بھی کہ مکہ کی سرزمین کی طرف ہمیں جانے دیں، اور بالآخر تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ جو فلسطین کی سرزمین ہے اس کی طرف پھر اللہ تعالیٰ انہیں لے گئے۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں یہ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پہ قرآن کے اس مقام سے کہ دیکھیں یہ لوگ باہر نکل کے، موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا اور فرعون کو بھی یہ کہتے تھے کہ ان کو جانے دو تاکہ یہ باہر نکل کے غلامی کے اثرات سے آزاد ہو کر اسلامی زندگی کی خو پیدا کریں، اسلامی زندگی کے اصول و ضوابط اور اسلام کے اصولوں کا تجربہ کریں خود اپنی زندگی کے اندر، جو ہے بجائے اس کے کہ غلامی کی زندگی کے اندر۔ تو یہ سارا کے سارا اور اکثر و بیشتر قرآن جو ہے وہ سارا ایرریلیونٹ ہو جاتا ہے، اور شریعت ایرریلیونٹ ہو جاتی ہے، اور سب کچھ جو ہے اس لیے کہ آپ ساری چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ کسی کے قانون کے غلام ہوتے ہیں، اور آپ کی آئلی زندگی اور آپ کی جو ہے اجتماعی زندگی اور سیاسی زندگی اور معاشی زندگی، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ دائرے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں جو ہے اسلام سے، اور کسی اور دائرے میں، غلامی کے دائرے میں، اور جو آپ کی وہاں پہ جو وہ قوم ہوتی ہے جو مالک قوم ہوتی ہے، جو جو غلام بنانے والی قوم ہوتی ہے، ان کے دائروں کے اندر زندگی جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے تو اسلام تو اس کو ہرگز برداشت نہیں کر۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے جلیل القدر رسول کو، جو رسول جو ہے وہ اولو العزم من الرسول میں سے شامل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ اس قوم کو، جو ان میں سے جو اہل ایمان تھے، سابقہ اہل ایمان کی جو ہے ایک قوم تھی، ان کو طویل عرصے سے غلام بنا لیا گیا ہے، اور انہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرو۔ تو یہ ایک ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر رسول کو ایک جو یہ مشن عطا فرمایا۔ تو یہ پھر انہوں نے جو ہے یہ دیکھیں آپ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آزادی کی زندگی، اور خاص طور پر جو ہے وہ آزادی کی زندگی جس میں اسلام کے اصولوں کا جو ہے وہ تجربہ کیا جا سکے، اسلام کے اصولوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اوپر اپلائی کیا جا سکے، اور اس کے امکانات پیدا کیے جا سکے، وہ بالکل عین مطلوب ہے۔ اور یہ جو ہے پیغمبروں اور موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے اوپر جو ہے یہ بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے خود انڈورسمنٹ دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خود جو ہے ذمہ داری لگائی ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ اس قوم کو آپ ہوتے۔ تو جو ہے وہ اس نے بہت سارے پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بہت سارے جو ہے وہ فتنے اور بہت سارے آزمائشیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان کے اوپر آزمائشیں نازل کی۔ تو وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ دعا کرو اللہ سے کہ یہ بس ٹل جائے، تو پھر جو ہے اس کے بعد ہم آزاد کر دیں گے۔ لیکن اس نے کبھی آزاد نہیں کیا اس قوم کو، جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی یعنی قوم کو، بنی اسرائیل کو۔ تو پھر جو ہے پھر اس کے بعد اب موقع آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس قوم کو سے نکل جائے، ہجرت کا، یعنی بالکل موسیٰ علیہ السلام کی اور اہل ایمان کی جو ہے ہجرت تھی، مصر سے سرزمین فلسطین کی طرف جو ہے ایک ہجرت تھی۔ اور جو ہے وہ ان کو کہا کہ رات کی تاریکی میں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور رات کی تاریکی میں کیوں؟ اس لیے اس میں حکمت کا دیکھیں، اگر خاص طور پہ جس میں نے کہا کہ بڑے اسباق پوشیدہ، ایک حکمت یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ ایک غلام قوم تھی، لڑنے والی نہیں تھی، یہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت کے اندر نکل رہے تھے، اور یہ ان کے پاس کوئی سٹینڈنگ آرمی نہ تھی، لڑنے والے نوجوان نہ تھے، اس کے جو ان کا اسلحہ نہ تھا، تو کوئی کمپیریزن نہ تھا ایک سٹینڈنگ آرمی کے مطابق، جو بہت بڑی امپائر تھی اس وقت کی، اپنی سب سے بڑی امپائر، سیولائز امپائر گورنمنٹ تھی اس وقت کی۔ تو اس کے مقابلے میں ان کا کوئی یعنی دن میں یعنی ان کا آپس میں لڑائی کا کوئی امکان موجود نہیں تھا، یا بالکل کوئی جو کہہ لیں کہ کمپیریزن نہ تھا کوئی۔ تو ظاہر ہے اس وجہ سے کو کہا کہ آپ اس کو اوائڈ کرتے ہوئے، یعنی جو ہے کسی قسم کا تصادم اوائڈ کرتے ہوئے جو ہے لوگوں کو، مطلب یہ تھا، مقصود یہ تھا
کہ محفوظ طریقے سے قوم کو جو ہے نکالی جائے. تو یہ رات کا اس وقت کا جو ہے، تو اس وقت یہ نہر سویز جو آج کل موجود ہے اس وقت تو نہ تھی. راستے میں پورے چونکہ فرعون کی سلطنت تھی، اس کی فوجی چھاؤنیاں تھیں، اور بحر احمر کے شمالی خلیج کی طرف جو ہے وہ جو سفر کیا آپ نے، اور وہاں پہ جیسے میں نے کہا تھا بہت سارے علاقے ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، جو اس کی شاخیں نکلی ہیں پانی کی جو ہے صحرا کے اندر. تو اس میں سے ان کا خیال تھا کہ اس طرح چلتے چلتے وہ آگے جا کے سینا ڈیزرٹ جو ہے اس کو جو جا ملیں گے، اور پھر آگے جو ہے وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، سرزمین جو ہے فلسطین کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو جو ہے وہ پھر فرعون کو اس کی ظاہر خبر ہو گئی جب 6 لاکھ جو 20% آبادی ملک کی جو ہے جب وہ چھوڑ گئی، تو وہاں پہ تو آس پاس جہاں پہ اڑوس پڑوس پہ لوگوں نے سب نے بتا دیا، تو فرعون نے پھر اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا اور جو ہے وہ پیچھا کیا، اور بالآخر وہ پہنچ گیا، اور آگے وہ مقام آ گیا جہاں پہ سمندر تھا، اور پیچھے سے سمندر کی پیچھے سے فرعون کی فوجیں تھیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو آج تو پھر ہم جو ہے موسیٰ ہم تو یہاں پکڑے گئے. موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرا رب مجھے ضرور راستہ دے گا یقینی طور پر. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عصا کو سمندر پہ مارو، اور پھر جو ہے وہ پانی پھٹ گیا. پانی پہاڑوں کی طرح، یعنی جس طرح پہاڑ ہوتے اوپر اس طرح گہرا تھا ظاہر پانی. تو وہاں پہ پانی کی جو زمین تھی، زمین تک جو ہے پانی جو ہے وہ زمین نظر آنے لگی، خشک ہو گیا بالکل ہی. اور جو پہاڑ پانی تھا وہ پہاڑ موجوں کی طرح جو ہے پہاڑ کی صورت میں کھڑا ہو گیا، رک گیا. تو جو ہے وہ اب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تم چلے نکل آ جاؤ اس کے اندر پانی سے، اور وہ جو ہے قوم نکل گئی، اور دوسری طرف جب پہنچ گئی تو پیچھے جو ہے فرعون بھی جو ہے وہ داخل ہو گئے. اب یہ ایک طریق صریحاً جو ایک معجزہ تھا، اور اس کا کسی قسم کا کوئی ایسا جو ہے جو لوگوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ مد و جزر کی وجہ سے، جوار بھاٹے کی وجہ سے یہ سمندر ہٹ گیا تھا. کچھ نیچری یا لوگ جو تھے جنہوں نے اس معجزے کا جو انکار کیا، سید احمد خان کی طرح اور بھی کچھ جو ہے لوگ، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ تو ایسے ہی جوار بھاٹا تھا، لیکن اگر جوار بھاٹا ہوتا تو پھر دوسری قوم بھی ظاہر اس میں نکل جاتی، تو وہ کیوں پھر ہلاک ہوگی. لیکن جو الفاظ قرآن مجید کے اس سے بالکل صریحاً ہے کہ یہ معجزہ تھا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس گہرے سمندر میں سے یہاں پہ اس کو خشک کر دیا وہاں سے، اور جو ہے وہ ایک قوم جو ہے نکل گئی، دوسری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی. اور غرقابی کا جو ذکر ہے تفصیل نہیں ہے، دوسری جگہ پہ تفصیل ہے کہ جب غرق ہونے لگا تو پھر اس نے کیا کہا، اور یہ پیچھے ہم پڑھ بھی آئے. تو یہاں پہ تو جو ہے وہ یہ سر بتایا کہ اس سمندر میں اترا، اور پیچھے اس کی فوج بھی اتر آئی، اور جب بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا. اور پھر جو ہے وہ بڑا ایمانی خیز اور حیبتناک انداز ہے. فغشیہم من الجم ما غشیہم، کہ بس ان کو ڈھانپ لیا، پھر جس چیز نے ان کو ڈھانپ لیا، اور ظاہر پانی نے اور پانی کی بڑی طوفانی لہروں نے ان کو ڈھانپ لیا، اور وہ جو غوطے کھانے لگے. اس وقت کے الفاظ پھر وہ دوسری جگہ میں منشن ہے، اس نے کہا کہ میں جو ہے موسیٰ کہ رب پہ ایمان لے آیا ہوں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الان تو اب تو جو ایمان لے کے آیا ہے، تو اس وقت کا تیرے ایمان جو ہے جب عذاب کے نازل ہونے کا حکم ہو چکا ہے، اور عذاب جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، تو اس وقت پھر آپ جو ہے عذاب ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں فرمایا. تو دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے نا بنی اسرائیل کی بات ہے کہ جب تک اب بنی اسرائیل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، ٹھیک ہے. اب مدد کب آیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ، یہ ایک اور مقام ہے بہت عظیم مقام، مدد کب آیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جب آپ خود چاہے آپ بدر کا واقعہ دیکھ لیں اور جب دوسرے واقعات بھی دیکھ لیں، تو بدر میں بھی تھوڑا سا سرمایہ جو تھا، اگرچہ وہ کوئی کمپیریزن نہ تھا، لیکن بہرحال کسی حد تک یہ کمپیریزن موجود بھی تھا. بے شک وہ تھا 300 اور 1000 کا، ایک اور 3-4 کی نسبت تھی، اور اس میں تو اگرچہ اسلحے میں تو بالکل کوئی نسبت نہ تھی. پھر بھی آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ایک بھی پیچھے شخص نہیں ہٹا، اور انہوں نے پھر وہاں پہ اب ان کی تسبنی شہادت ہے کہ اگر یا رسول اللہ آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جا کے جو ہے لڑیں اسے، تو ہم حاضر ہیں، اور ہم جو ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم جا کے لڑیں گے جہاں آپ ہمیں کہیں گے، ہم جو ہے وہاں پہ اپنے جو خون اور اپنی جان قربان کر دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد آئی. تو جب تک تو بنی اسرائیل ذلت کی زندگی گزارتے رہے اور ٹیکس دیتے رہے، اور ان کے بیٹے قتل ہوتے رہے، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جاتا رہا،
تو پھر جو ہے وہ دیکھیں اس وقت تو پھر کیسے کیا کیا پھر مدد جو اللہ تعالیٰ کی آتی کہ کوئی خود ہی نہیں اٹھ رہا اپنی جو ہے عزت کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے اور اپنی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے نصرت جو ہے وہ کہاں سے پھر ان کے لیے آتی. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے قرآن مجید اس مقام سے کہ جب دلوں میں ایمان ہو، مشکلات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکلات ہیں ان پر صبر ہو اور ان کے اوپر استقامت ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور کلمہ حق کے لیے اور حق کے لیے قربانی دینے کا عزم اور حوصلہ ہو، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آیا کرتی ہے. جب قوم میں تھوڑی سی بھی جو ہے وہ بات آ گئی تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اچھا آپ دیکھیں چوتھی بات اس کے اندر جو بڑی اہم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمُهُ وَهَدَى وَمَا هَدَى، اور فرعون نے جو ہے وہ قوم کو جو ہے بھٹکایا اور صحیح رہنمائی نہیں. تو قائد اور رعایا کی ذمہ داری جو ہے، یہ قائد کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ قرآن مجید بتاتا ہے، یعنی ہمیں اگر معلوم کرنا ہو کہ قائد کون ہوا کرتے ہیں اور ان کی عوام کی نسبت اور لوگوں کی نسبت کیا ذمہ داری ہوتی ہے، تو یہاں پہ قرآن کا وہ مقام ہے. یعنی یہاں پہ فرعون اور اس کی تباہ کن کی عادت پہ اظہار افسوس کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی گمراہ کن روش جس پہ وہ خود چل رہا تھا اسی پہ اس نے قوم کو چلایا، اور بالآخر اسی روش نے قوم کو بھی ہلاکت کے اندر ڈال کر سمندر میں غرق کر دیا، اس کی رہنمائی نے کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جہاں پہ کرٹیسائز کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے کہ اس نے خود کو بھی مروایا، اپنی قوم کو بھی مروایا. اور یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ہر قائد اور ہر حکمران کی اصل ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ قوم کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے. دیکھیں قرآن سے اپنی جو انفیرنس ہے اور اپنی رہنمائی جو ہے اور اپنے اصول ہیں جو اپنے جو ہے مجھے اور آپ کو قرآن مجید سے جو اخذ کرنے چاہیے. ہمارے جب معیار ہم اپنے بنائیں اپنے لوگوں کو چوز کرنے کے اور اپنے قائدین کو، تو ہم جو ہے قرآن کو اپنا رہنما بنائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ وہ مقام ہے دیکھیں کہ قیادت کی ذمہ داری جو ہے قرآن بتا رہا. تو اصل قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم کی صحیح رہنمائی کرے. قیادت کے عہدے پر فائز ہونا یہ محض اختیار یا حکومت چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اس کی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. تو فرعون کی قیادت سے ناکام اور ایک تباہ کن قیادت تھی. وہ بڑی جو ہر اپنی بات کو منواتا تھا، حرف آخر سمجھتا تھا، اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی، مشورے کی کوئی گنجائش نہ تھی، اور پھر اسی وجہ سے رعایا کو اس نے تباہی کے راستے پر ڈال دیا. اس کے برعکس جو ایک حقیقی رہنما اور قائد ہوتا ہے اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے اور اسلام کی روح سے، اس کی اپنی اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کی صحیح رہنمائی کرے، ان کی فلاح اور سلامتی کو مقدم رکھے اور انہیں ایسے راستوں پر چلائے جن سے جو ہے وہ بربادی کا نقصان جو ہے کم سے کم ہو اور وہ فلاح حاصل ہو سکے. تو اسلام میں قائد کو ایک رائی سے، چرواہے سے مثال تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح ایک چرواہا اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، اسے نقصان سے بچاتا ہے، محفوظ راستوں پہ لے جاتا ہے، اسی طرح حکمران کا بھی جو فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی رہنمائی میں دیانت اور خیرخواہی اور بصیرت سے کام لے اور قوم کو مشکلات سے جو ہے نکال لے جائے. اگر قائد میں ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کرے یا اس میں ذاتی تکبر اور ہٹ دھرمی ہو، تو پھر جو ہے یہ پوری قوم اس کو نقصان اٹھاتی ہے اور وہ قوم کی رہنمائی کا جو ہے وہ سزاوار اور جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ قوم کی رہنمائی کرے. وہ ہاں کوئی وہ تو ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ پاپورا رہنما تو ہو سکتا ہے، لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہے میں تمہارا رہنما ہوں، لیکن دراصل اس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ صلاحی قیادت کی، ان سے وہ محروم ہوتا ہے. پھر فرمایا کلو من الطیبات، کھاؤ طیبات میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، ما رزقا جو ہم نے دیا، نہ ہم نے تم کو جو ہم نے تم کو رزق دیا، ولا تطغوا، اور جو ہے سرکشی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. تغاجت میں جو ہے تغاجت کا جانا، حد سے بڑھنا، سرکشی نہ کرو اس میں، یعنی کھانے پینے کے معاملے کے اندر. فَيَحِلَّ، پس ورنہ تو یہ پا جو ہے سب وہ ہے عقوبت کا ہے، ورنہ تو یعنی اگر ایسا کرو تو پھر یہ ہوگا. یحل، اترے گا، علیکم غضبی، تم پر میرا غضب. اسم سادہ الفاظ ہے. حلہ البتہ جو ہے یہ جاننے کا ہے، اس کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، ہا لام لام کثیر المعانی لفظ ہے. 3 معنی اس کے اندر جو ہے خاص طور پہ ہیں. اترنے کے معنوں کے اندر بھی ہوتا ہے حلہ یحل حلولاً،
حلول کرنا گھس جانا اندر، وارد ہونا. دیگر معنی میں گرہ کھولنے کے معنی میں بھی آتا ہے، بند کھل جانا، کسی جگہ ٹھہرنا، حلہ جو ہے لو، اور حلال ہونا، یہ سارے معنی. اردو میں حل، حل جو کسی چیز پہ کوئی چیز حل ہو جائے جس کے بند کھل جائیں. یعنی اب دیکھیں کہ ایک چیز کے دوسرے میں اب شربت ڈالتے ہیں پانی کے اندر، اس کے بند کھل جاتے ہیں تو وہ مکس ہو جاتا ہے سارا، ٹھیک ہے، وہ سل و بل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے حل، نہ حل ہونے والا، محلول، حلول، یہ سارے. اسی طرح تحلیل جو ہے، تحلیل کا مطلب ہوتا ہے انالیسز، وہ بھی اسی طرح کے جب آپ بریک ڈاؤن کر دیں کسی کو. یا پھر حلا، تحلیل عربی والا اس میں حلال سے بھی ہے، یعنی وہ چیز جو حلال ہو، اس میں یہی لفظ ہے. محلہ، رہنے کی جگہ. دیکھیں اترنا، وارد ہونا، رہنا، اس کے معنوں کے اندر ہے محلہ، رہنے کی جگہ. اور محل بھی اسی طرح وہ جگہ جہاں پہ کوئی خصوصی رہائش ہو، وہ جگہ محل کہلاتی ہے. تو یہ اس میں ایمان. وَمَن يَحْلِلْ، اور جو، اور وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ، اور جس پر اترا، وَمَن يَحْلِلْ، جس پر اترا، علیہ، اس پر، غضبی میرا، یعنی جس پر بھی میرا غضب اترا، فقد ہوا، تو پھر وہ پستی میں جا گر پڑا. پستی ایسی پستی جس میں گر کر انسان ہلاک ہو جائے، وہ پھر ہوا ہے، یعنی وہ پھر ہلاک ہو گیا. اسی ہوا، یہوی، ہوین کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہونا، گرنا. اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ خواہش اور رغبت، دل کا کسی ایک طرف جھکاؤ، جسے ہوائے نفس جسے کہتے ہیں، وہ بھی اس کے معنی کے اندر شامل ہوتا ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں، لغفارٌ، یقینی طور پر، لام مفتوح ہے، لام تاکید ہے، یقیناً میں غفار ہوں، بہت بخشنے والا ہوں. یہ جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، غفارٌ. لمن، اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو تابہ، جس نے توبہ کی، نہیں، وہ آمنا، اور ایمان لایا، وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کیا، تم مہتدا، اور پھر سیدھے راستے پر چلا. تو یہ سارے جو ہے ان کے. اچھا، من جو ہے سنگولر کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، پلورل کا بھی. من سنگولر پلورل دونوں کے لیے آتا ہے. اس کو جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر سیدھے راہ پر چلے، یعنی سنگولر بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے. پھر وما آجلہ کا، وما، اور کیا، آجلہ، اجرت کا، تجھے کس چیز نے اجرت تجھے کی، کس چیز سے تجھے جلدی کرنا، اجرت میں جلدی. اور کیا چیز تجھے جلدی، آجلہ، لے آنا، لے آئی. آجلہ مطلب جلدی ڈالنا، جلدی کرنا. کس چیز نے تجھے جلدی پہ مجبور کیا، کیا، کیوں تم نے جلدی کی. یہ اس میں اردو میں اجلت، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تاجیل، جو وہ ہے، مطلب جو عمل ہے. معجل، جیسے مہر معجل ہوتا ہے، فوراً ادا کیا جانے والا جو مہر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھا اب درمیان میں، اچھا یہ کس چیز کا پریفر کر رہا ہے. بیچ میں آپ حالات چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جو ہے وہ جگہ مقرر کی کہ تم جو ہے ادھر جاؤ گے. وہی جانب طور لیمن کی بات کی گئی ہے کہ یہ لوگ آئیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت مل چکی، اب ان کو کتاب، ان کو نبوت مل چکی. اب ان کو کتاب اور شریعت جو ہے ظاہر ہے فوری طور پر جو چیز چاہیے. ابھی راستے میں دیکھیں، ابھی مصر سے نکل کے ابھی الگ طور پہ اپنے ان کی کوئی بستی نہیں بسی ہیں، کوئی معاشرہ بھی تنظیم نہیں ہوئی، معاشرے کی ابھی نہیں قائم ہوا. لیکن سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت تھی وہ ان کے لیے جو ہے وہ شریعت، اور ان کے لیے ایک لاہ عمل زندگی کا کتاب کے اندر چاہیے تھا. تو وہ اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ 70 آدمی لے آؤ، جو اپنے سربراہ آدمی ہیں، جو نمایاں شخصیات ہیں، اور جو ہے وہاں پہ ان کو جو ہے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانی تھی کتاب اس کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے پہنچ گئے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہیں کیا چیز جلدی لے آئی. وما اجلا کا، کیا ان قوم کا، اپنی قوم سے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، تمہیں اپنی قوم سے پہلے کیا چیز جلدی لے آئی ہے موسیٰ. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا. قالا، تو انہوں نے کہا، ہم، وہ، یعنی جو میرے ساتھ 70 آدمی آ رہے ہیں ان کی طرف، ہم اولائے، وہ لوگ یہ ہیں، وہ جو لوگ ہیں. اصل میں اولا جو ہے، اولا، اس کو جان لیں. اولا کا جو لفظ ہے نا، جیسے اولائے کا، یہ وہی اولائے کا والا ہے، اس میں آگے کا نہیں ڈالا گیا. تو اس سے اشارہ ہے جمع کے لیے اور قریب کے لیے. تو یہ وہ جو لوگ ہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ وہ جو لوگ ہیں جو 70 آدمی ہیں، یہ ہے. اچھا، اولائے کا اس کو یہ بھی دیکھ لیں
اگر تو قریب کے لیے تو اولا کہیں گے، اور ہاں اولائے جیسے آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، اور اگر تھوڑا سا دور کے لیے اشارہ کرنا ہو تو اس کے آگے کا اضافہ کر دیتے ہیں، اولائے کا وہ لوگ، پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے وہ لوگ، اور اولا کا معنی ہو جاتا ہے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ تمہاری جو قوم ہے جو تمہارے ساتھ آ رہے تھے 70 آدمی، وہ جو لوگ یہ لوگ ان کے جو ذکر ہے تو ان سے پہلے تو کیوں آ گیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں 70 آدمی کیا ہے، اللہ اثری میرے نقش قدم پر ہے۔ اللہ اثری، اثر جو ہے نقش قدم کو کہتے ہیں، نشان اثر نشان کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں، نقش قدم کو کہتے ہیں۔ آگے آگے یا ہے جو فرسٹ پرسن پوزیسو پروناؤن ہے، میرے نقش قدم، اثری اثر نشان نقش قدم، اثری میرا نقش قدم، وہ میرے نقش قدم پہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ اجل تو، اور میں نے جلدی کی، الہی کا تیری طرف میں نے جلدی کی، ربی اے میرے رب، لترضا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ مجھے شوق تھا بڑا مجھے تیرے پاس آنے کا، اور مجھے ذوق و شوق لے آیا ہے کہ تو راضی ہو جائے تاکہ تو قال، اور رب نے فرمایا فَإِنَّا بے شک ہم نے قد یقیناً فتنا فتنا جو ہے ہم نے فتنا ہے یہ، اور نون الف نہ ہے فتنا، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا، ہم نے یقیناً آزمائش میں ڈال دیا قوم کا ہماری قوم کو، تیری قوم کو، من بعد کا تیرے بعد، یعنی اس کی پاداش میں کہ تو وقت سے پہلے آ گیا ہے، ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، وَأَضَلُّهُمْ اور ان کو گمراہ کر دیا، پھٹکا دیا، السامری سامری نے ان کو پھٹکا دیا۔ کوئی ساتھی کا ترجمہ پڑھ دینا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ علیہ السلام؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آئی ہی رہی ہے، مجھے جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں، اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عجلت جو ہے وہ کی ہے، اس پہ تھوڑا سا ہے۔ اب بنی اسرائیل جب بحر احمر کو جو ہے وہ پاس کر کے سینا میں پہنچے، سرا سینا آگے آ گیا تھا، تو ایک بت پرست قوم کو دیکھا جو بچڑے کی عبادت کر رہی تھی، تو ان سے کہنے لگے کہ موسیٰ کوئی اس طرح کا بچڑا ہمارا بھی کوئی خدا بنا دے جس کی ہم پوجا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سخت سرزنش کی، ان کی جہالت پر ان کو جو ہے وہ تنبیہ بھی کی ہے۔ تو یہ جو مقام تھا، اب آگے جو ہے وہ طور سینا آ گیا، تو طور سینا کے اندر جو ہے وہی مقام تھا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ تو اب انہیں کہا گیا کہ تم وہاں پہ آؤ تاکہ تمہارے لیے، قوم کے لیے، تمہاری قوم بنی اسرائیل کے لیے جو ہے ایک کتاب تمہیں عطا کی جائے جو دستور حیات ہو تمہارے لیے، یعنی پوری زندگی کا دستور ہو اور اس کے اندر جو ہے چیزیں لکھی ہوئی ہوں۔ تو ابتدا میں 30 راتوں کا اعتکاف ہو کر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتکاف کے طور پر بلا کہ اعتکاف کرو 30 راتوں کا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید 10 راتیں اضافہ کر دیا، 40 دن کا قیام ہو گیا۔ تو پیچھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غیر حاضری میں ہارون علیہ السلام کو جانشین مقرر کیا اور ان کو کہا کہ قوم کی اصلاح کریں، اور لیکن اشارہ بھی دیا کہ قوم مفسدین کی جماعت ایک موجود ہے، ان مفسدین پہ نظر رکھو اور لوگوں کو ان کے فساد سے بچاؤ۔ آپ نے 70 لوگوں کو ساتھ لیا اور کوئی طور پر حاضری کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ تو وہاں پہ راستے میں ان کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے کہ تم بعد میں آ جانا۔ تو اب یہ آپ نے جلدی کیوں کی ہے، اس کے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے جلدی کیوں کی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میں تو بڑا شوق تھا رب تجھ سے ملاقات کا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ جو آپ کی یہ جو عجلت جو تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا طلبی اور اس کے ان کا شوق تھا، اس کے لیے تھی، جس میں کوئی برا پہلو نہیں ہے، اور یہ محبت الہی کا ایک تقاضا تھا۔
لیکن یہ اس نے ان کی قوم کو ایک شدید آزمائش میں مبتلا کر دیا اور ان کے لیے ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ ثابت ہوا۔ وقت سے آنے سے پہلے دو ممکنہ پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کو یہ آگاہ کرنا تھا کہ آپ کی قوم کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اور دوسرا پہلو جس کا علامہ آلوسی نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قوم کی تربیت کے متعلق ایک خاص ہدایت دینی تھی اللہ تعالیٰ کو ان کی اجرت پر تنبیہ کرنا تھا کہ آپ کے منصب رسالت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ رہتے، ان کو اپنی نگاہوں میں رکھتے اور اپنی نگرانی میں تشریف لاتے۔ آپ کی اجرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ سامری نے ان کو پیچھے گمراہ کر دیا، اور انبیاء سے جو سرزد لگ سے ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں، ان کو کوئی اپنی جو ہے اپنی خواہشانی نفس کی بنیاد پہ کوئی ایسی نہیں کرتے جو ہے حد سے بڑی ہوئی یا تجاوز نہیں کرتے، بلکہ وہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر، کبھی جو اپنے دین کی سربلندی کی فکر میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی کی راہ میں کوئی چیز جو حد مطلوب سے متجاوز ہو جاتی ہے، لیکن یہ تجاوز ایسا نہیں ہے کہ وہ شریعت اور دین کی جو ہے وہ کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو اس میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرماتا ہے، اور یہ تنبیہ بھی ایسی تھی، کوئی ایسا گناہ کا کام نہیں ہوا ان سے۔ یہاں ان واقعات کا صرف وہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے جو بن اسرائیل کی گوسالہ پرستی، یعنی جو بچھڑے سے بادل سے متعلق ہے، اور اس کے بیان سے یہ بیان مقصود بھی ہے کہ کفار مکہ کو بتایا جائے کہ دیکھیں قوم میں بت پرستی کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی اس فتنے کو اپنی قوم میں سر اٹھاتے دیکھ کر کتنے بے تاب ہو جایا کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ اور ان آیات میں آگے ذکر ہے کہ فرجع موسیٰ الی قومی، فرجع موسیٰ پلٹا الی قومی، اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، غضبان اسفا بہت غصے میں، اسفا افسوس کرتے ہوئے۔ قال تو کہا اس نے، یا قوم اے میری قوم، لم یعدکم، کیا لم نہیں یعدکم وعدہ کیا تھا تم سے، کیا تم سے نہیں وعدہ کیا تھا ربکم تمہارے رب نے؟ کون سا وعدہ؟ وعدن حسنا، بہت اچھا وعدہ۔ افطال علیکم، تو کیا لمبی مدت ہو گئی ہے؟ افطال طولن جو ہے یہ اردو میں طوالت اور طویل ہونے کے لیے، کیا طویل زمانہ گزر گیا ہے تم پر؟ میرے گئے ہوئے 40 دن تو ہوئی ہیں سارے۔ العہد یعنی مدت، علیکم العہد یعنی عہد جو میرے جانے کی مدت تھی وہ بہت طویل ہو گئی ہے کیا؟ یا پھر تم نے ارادہ کی یا تم نے چاہا، ان کے یحل علیکم تم پر اترے، علیکم تم پر، غضب من ربکم تمہارے رب کا غضب، یا تم نے یعنی یہ پھر دعوت دی اپنے رب کے غضب کو، یہ مراد ہے۔ فاختلفتم پس پھر تم نے خلاف ورزی کی، موعدی میرے وعدے کی، جو میرے ساتھ تم نے وعدہ کی اس کی خلاف ورزی کی۔ قالوا انہوں نے کہا، ما اخلفنا ہم نے وعدہ خلاف ورزی نہیں کی، موعدہ کا تمہارے وعدے کی، بملکنا اپنے اختیار سے، اپنی ملکیت سے، اپنے اختیار سے۔ یہ جو ملکہ لفظ ہے اس میں 3 معنی پائے جاتے ہیں، ملک سلطنت حکومت، ملک بادشاہ، اور ملک ملکیت اختیار اور ملکیت کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یہ تیسرا جو ہے یہاں پہ یہ ملکیت، اپنے اختیار سے ہم نے کوئی جو ہے وہ تیرے خلاف ورزی نہیں کی ہے موسیٰ، ولیکن بلکہ ہم نے یا ہم پر، حملنا لا دیے گئے، ہم پر لا دیا گیا، حملنا کیا چیز لا دی گئی؟ اوزارن، یہ کچھ بوجھ، یہ اوزار وہ والا نہیں اردو والا، یہ بلکہ وزرا سے، وزرا کی جمع ہے، وزرا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ اس وزرا کی جمع اوزار ہے، وزن جو بوجھ۔ ہم پر کچھ لا دیے گئے تھے کچھ بوجھ، من زینت القوم، قوم کی زینت سے، قوم کے زیورات میں سے، کہ سونے کے زیورات کی بات کی گئی تھی۔ 6 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کی آبادی میں جتنے اندازہ ہوگا کلوں کے حساب سے جو سونا اکٹھا ہوگا، تو پھر وہ اس کی بات کی گئی ہے، وہ اکٹھا تھا، ہمارے پاس ایک وزن تھا۔ فَقَذَفْنَاهَا، تو پھر ہم نے پھینک دیا اس میں، آگ میں، ان کو آگ میں پھینک دیا۔ قذفا یقذف قذفاً پھینکنا ہوتا ہے، اس کے معنی بہتان لگانا بھی ہوتا ہے اردو میں۔ قذف یا ہماری ایک اصطلاح ہے حد قذف، ہنسی کوڑے، یعنی کسی کو اگر بہتان لگایا جائے کسی عورت کے اوپر جھوٹا الزام، تو پھر اس کے جو ہے اس کی سزا ہنسی کوڑے ہے، اس کو قذف جو ہے کہا گیا شریعت میں۔ فَكَذَلِكَ، تو اسی طرح القیس القسامری،
اس نے سامری نے پھینکا، سامری نے بھی پھینکے اپنے جو ہے، اور ہم نے بھی سامری کے کہنے پر آگ میں اس کو جو ہے وہ پھینک دیے سارا سونا. اخراجا، تو پھر اس نے نکالا سامری نے، لہم ان کے لیے، قوم کے لیے، اجلن ایک بچھڑا، یعنی اسی آگ میں سے اس نے اس کو پگھلایا. اور وہ اس فن میں ماہر تھا جو ہے، وہ یہ جو مورتیں بنانے کے اندر جو ہے وہ میٹل سے، اس نے پھر ایک بچھڑا بنایا. جسدن، تو وہ ایک ڈھانچہ تھا، لہو خوارن، جس میں گائے کی آواز تھی. خوار کا مطلب جو ہے جسد، تو یہ بدن ڈھانچہ مورت، اور خوار گائے کی آواز کو کہتے ہیں. وقالو، انہوں نے کہا، ہاذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، یہ ہے تمہارا معبود. وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی یہی ہے معبود. اس نے کہا فنسیہ، لیکن موسیٰ بھول گیا، جو ہے موسیٰ بھول گیا ہے، اور وہ ایسے کہیں اور چلا گیا ہے. بس تم نے جو ہے، یہ ہے تمہارا خدا جو ہے. افلا یرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ بلا شبہ کہ نہیں، یعنی کہ نہیں، یرجع الیہم قولا، وہ لوٹاتا ان کی طرف کوئی بات. یرجع الیہم، وہ تم دیکھتے نہیں تھے کہ وہ نہیں لوٹاتا الیہم ان کی طرف قولا کوئی بات، یعنی وہ تو ایک بس ایک مورت ہے، وہ ان کی بات ان سے بات نہیں کرتا. ولا یملک لہم، اور نہیں اختیار رکھتا، ملکیت رکھتا، لہم ان کے لیے، ضرا ولا نفع، کسی نقصان کا اور نہ کسی فائدے کا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ تو بس ایک مورت ہے، ان کے لیے کسی نفع نقصان کی جو ہے وہ نہیں رکھتا. ان آیات کو کوئی ساتھی ترجمہ. موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ یا پھر طویل ہو گئی تھی تم پر مدت، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا. موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گیا. کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، دیکھتے نہیں؟ یہ جو راہ ہے یہ دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، عقل سے سوچنے کے لیے سوچتے نہیں ہیں اس پہ، اس کے نتائج کے اوپر، کہ کیا ایک مورت جو ہے، پوری اہل ایمان جن کا صدیوں سے جو ہے ایمان کے اوپر قائم ہے، وہ قوم جو ہے ایک بچڑا کی مورت کے آگے اس کو اپنا الہ بنا دیا، اس کی عبادت پہ لگ گئی، اور دیکھتے نہیں ہے کہ یہ کسی جو ہے وہ نفع نقصان کی جو ہے ان کے لیے مالک نہیں ہے، نہ وہ کوئی جواب دیتا ہے، نہ اس کو خدا بنا لیا ہے. بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں جو ہے پوشیدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ظاہر ریئیکشن بہت زبردست سخت تھا، کہ جو ہے آپ کو جب معلوم ہوا کہ میری قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کی، تو اہل ایمان، اب دیکھیں وہ قوم جس نے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے تھے اور 40 دن گزرے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت کی، تو آپ نے سخت سرزنش کی اور جواب طلبی کی ان لوگوں سے جو 70 لوگ تھے، کہ کیا تم نے پھر یہ تم نے کیا، تم نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ نے تمہارے فرمائے ہیں، اور تم نے جو ہے پھر یہ کیا کہ تم نے جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. تو یہ سارے کا سارا جو پورا کا پورا ایپیسوڈ تھا، تو یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ریئیکشن جو ہے وہ اس پہ ہے کہ دیکھیں 40 دن کے لیے گئے تھے، اور 40 دن کے بعد پھر جو ہے یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں اور ان کی بلیسنگز اور ان کے جو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعامات وائے تو ان کو بھول گئے. تو پھر بنی اسرائیل کی قوم نے، ان کے لوگوں نے عذر پیش کیا کہ دیکھیں ہمارے کے اوپر آپ جو ہے وہ نہ ہوں، ہم بالکل اس کی جو ہے وہ کوئی پلان کر کے ہم نے نہیں کیا، بلکہ بے اختیاری طور پر ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے. سامری نے ہمیں اکسایا ہے اور ہم سے سارا سونا لے کے جو ہے اسے ایک بچڑا بنا لیا. اور بچڑا، یہ ایک بڑا سامری جو تھا ایک بڑا فتنہ گر شخص تھا، مصر کی قدیم جو صنعتی بت سازی کی اس میں تجربہ رکھتا تھا. بس زیورات کو پگھلا کر اس نے مورت بنا لی، اور اس کو اس طرح سے بنایا کہ اس سے جب ہوا گزرتی تھی تو اسے بچڑے کی سی دکار کی آواز آتی تھی، بیل کی سی. انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ کرتا ہے اور یہ سب اس لیے یہ تمہارا خدا ہے. اور موسیٰ تو کسی اور خدا کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے.
وہ نہیں آئے گا تم اسی خدا کی جو ہے نا وہ پوجا شروع کر دو. تو دیکھیں ہر دور کے اندر اس طرح کے سامری جو ہے ہوا کرتے ہیں, اس طرح کے فتنہ گر لوگ ہوا کرتے ہیں, اس طرح کے میجیشین اور اس طرح کے جو ہے وہ لوگ ہوتے کرتے ہیں جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں. اب دیکھیں کوئی اس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں تھی, تو وہی سوال جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بلکہ کسی بھی چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا کے مادی طور پر جو یا محسوس جو چیز کے سامنے لے کے آتے ہیں, یا پاپولر چیز کے سامنے لا کر اس طرح کے جو سامری ہوتے ہیں اپنے دور کے, وہ عوام کا جو ایک دیکھیں عوام بنیادی طور پر ضعیف العقیدہ دنیا کے اندر ہوا کرتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ اپنے پیچھے چلا لیتے ہیں. اچھا یہی کمزوری قدیم زمانے سے لے کر اس زمانے میں بھی یہ نہیں لوگوں کی تباہی کا سبب تھی, اور آج کے دور کے اندر بھی لوگوں کو مس گائیڈ کرے. آپ دیکھیں کہ 19ویں صدی اور 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر بھی یہ بڑے بڑے لوگوں نے جو پاپولس لیڈر جو ہے انہوں نے اپنی قوم کی تباہیاں پھیر دی ہیں, انہوں نے اپنے پیچھے قوم کو چلا کے, اور بعد میں قوم کو ہوتا تھا کہ دیکھیں بھائی ہم اس شخص کے پیچھے چل رہے تھے جس کے پیچھے ملینز آف لوگ جو ہے اپنی جانیں قربان, کے ایک اشارے کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے, کہتے بھائی اس شخص کی ہم کرتے تھے. لیکن اس وقت اس دور کے اندر وہ لوگ اس کے پیچھے جو ہے چل رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور سارے جو ہے جو بھی فریب ہے اور جھوٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر انگریڈینٹ اس کے ہوتے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھتے نہیں ہیں ان کے اوپر, ان کو دیکھیں اکثریت لوگوں کی اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے اس کا انالیسس کرتے ہوئے نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ پیچھے چل پڑتے ہیں. اگر ذرا سی بھی عقل اور لاجک اور جو کامن سینس اور جو ہے وہ شریعت اور تاریخ کا یہ سارا علم جو ہے ان کو اس پہ اپلائی کر دیں, تو ان کی پوری عمارت جو ہے ان کے سحر ڈھہ جاتی ہے. لیکن اکثریت عوام کی جو ہے عوام کا انعام جو لوگ عوام ہوتے ہیں وہ بالکل جانوروں کی طرح سے عام ہوتے ہیں, تو ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ایسے سامریوں کو جو ہے وہ ملینز آف فالوورز ملتے ہیں, اور وہ اپنی قوم کی تباہیاں پھیر دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض لوگوں نے اس کی حدیث کی دکھایا, اور بعض نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مارا ہے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی, اے اللہ ہمیں چیزیں ایسے دکھا جیسے وہ حقیقت میں ہیں, وہ لپٹی ہوئی نہ ہو, وہ فریب نہ ہو, وہ دجل نہ ہو, وہ دھوکہ نہ ہو. اور دوسری جو ہے دعا میں فرمایا کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع, اے ہمارے رب ہمیں حق کو حق بنا کر دکھا اور اس کا اتباع نصیب فرما. وہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا, اور باطل کو باطل بنا کے دیکھا اور اس سے ہمیں محفوظ فرما. ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل, ایسا نہ ہو کہ حق و باطل ہم پر خلط ملط ہو جائے اور ہم بھٹک جائیں راستے سے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا. اگر کوئی جو سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں بہت, جیسے میں نے کہا کہ یہ پورا حکمتوں سے بھرا ہوا سبق ہے. اس میں دیکھیں اجلت پسندی کے نقصانات قرآن مجید میں کا ایک موضوع ہے. اجلت پسندی جو ہے وہ اس پہ بھی انشاءاللہ ایک زمین میں ہم کریں گے. سامری کون تھا, اس کی اکیڈیمک جو اس معلومات ہے اس کے بارے میں, اور اس کا جو کردار تھا اور اس کے جو فتنے تھے, اس کا جو سحر تھا, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اضافی معلومات ہم جو ہے وہ پیش کریں گے بات کے اندر. اس دوران اگر آج کا جو سبق ہے اس سے پہلے کہ اگر کوئی آپ کا سوال ہوتا پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امان اللہ اقبال بھائی, آپ آخری حصے میں تھوڑے سے جذباتی ہو گئے, تو مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ آپ کس ڈائریکشن میں بات کو لے جانا چاہتے ہیں. شاید میں غلط ہوں. ایسے سامری تو ہر دور میں موجود ہے, اور کیا پاکستان میں موجودہ دور میں ایسے نہیں ہوا؟ یہ پورے قوم کو کس ڈگر پہ ڈالا گیا ہے, ایسی تباہی پلائی کہ اس کی ساکی کی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. امان اللہ بھائی, یہ مطلب آپ کسی اسپیسیفک ایگزامپل میں بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں, لیکن میں در حقیقت جو میرا اپنا مطالعہ ہے اور میں پیچھے ساری تاریخ کے اندر وہ دیکھتا ہوں, تو اصل میں قرآن کا یہ بڑا زبردست اس کا اطلاق قرآن مجید کا پوری تاریخ کے اوپر ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ جو ہے, آپ دیکھیں ہٹلر کے وہ جو تھا, یا مسولینی تھا, یا اس طرح کے دوسرے لوگ تھے. اس سے پہلے حسن بن صبا تھا. دیکھیں وہ ایک شخص حسن بن صبا بھی ایسا شخص تھا, وہ کہتا تھا کہ فلاں کو قتل, وہ لوگ اپنی جان جوکھم میں ڈال کے, اور جو ہے وہ فدائین, وہ پہلے دنیا کے اندر پہلے فدائین وہ تھے. تو دیکھیں وہ ساری تاریخ کے اندر ہر دور میں, جیسے میں نے اس لائن میں کہ ہر دور میں سامری اس طرح کے رہے ہیں
جو لوگوں کو جو ہے ورغلاتے رہے اور لوگوں کو دجل اور فریب کے اوپر جو ہے. میری ایگزیکٹلی مراد جو ہے نا کوئی ایک شخص نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں ہر جگہ پہ. تو ہم البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ان الفاظ اور ان اسباق اور اس سبق کی روشنی کے اندر جو ہے ہم غور و فکر کریں. یعنی قرآن مجید پوچھ رہا ہے سوال کہ یہ کیا غور نہیں کرتے, یہ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ اس معاملے کے اندر وہ ایسا تھا اور اس کے پیچھے ایمان والے لوگ لگ گئے, ایمان جن کی صدیوں سے جو اہل ایمان چلے آتے رہے, اہل موحد اہل توحید چلے آتے رہے, کہ ایک مورت کی جو ہے وہ انہوں نے عبادت شروع کر. تو یہ سوال ہے آج کے دور میں بھی, یہ سوال ہے کہ یہ دیکھتے نہیں ہے ذرا ان کے. اچھا جو بھی شخص جو مطلب اس طرح کے سامریوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے, وہ کسی لاجک اور عقل اور یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو عمل میں لائے بغیر جو ہے ان کے متوالے اور ان کے جو ہے جیالے ہوتے ہیں. یہ اگر مطلب عقل کی اوپر پرکھیں تو پھر یہ ساری چیزیں وہ اس زمرے میں آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو ظاہر ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ دیکھیں اس کو جو ہے قرآن میں اوپر اور اسلام کے اوپر اور عقل کے اوپر اور لاجک کے اوپر اور تاریخ میں اور جو ہے اپنے ذہن سے سوچیں اور جو ہے اس پہ غور و فکر کریں. تو یہ وہ حل ہے اس کا جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے. کوئی شک نہیں بول رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی شوکت بھائی. ڈاکٹر صاحب یہ جو آیت نمبر 2 آیتیں ہیں جس میں مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں, جس میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ما اجلک ان قومک یا موسیٰ, تو اللہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں, تو وہ تو جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی کیوں آ رہے ہیں. تو اس میں جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ وہ سرزنش ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک محبت کی اور ایک چاہت کی پہچان تھی کہ جیسے کہا گیا ہے نا کہ اول وقت میں نماز کا بہت درجہ ہے, پہلی صف میں آنے کا درجہ ہے. اسی طرح اگر نیک کاموں میں انسان جلدی کرے تو اس کا زیادہ اجر نہیں ہوتا کہ یہ علامہ آلوسی فرما رہے ہیں کہ یہ ایک سرزنش تھی. یہ نہیں, اس کی سمجھ نہیں آئی. علامہ آلوسی نے ہی نہیں فرمایا, علامہ آلوسی نے یہ 2 نکات بیان فرمائے ہیں. علامہ آلوسی نے اپنی جو تفسیر ہے ان کی روح المعانی اس کے اندر انہوں نے یہ 2 نکات بیان فرمائے. یہ سارے مفسروں نے یہی لکھا ہے, اور باقی مفسروں نے جن پہ کلام کیا ہے جنہوں نے اس نقطے کے اوپر. اچھا دیکھیں یہ جو معاملہ, ہاں اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے. اچھی بات تو یہ ہے کہ تاجیل جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں, اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے شوق میں, تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن بہرحال وقت سے پہلے جو ہے یہ جو تاجیل ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. اچھا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا سٹانس ہے, دیکھیں ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کو انڈورسمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہی نہ فرماتا کہ اللہ موسیٰ نے یہ چاہا اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے اس کو انڈورس کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم آ گئے ہو پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر, تو اس کے نتیجے کے اندر پھر میں نے تمہاری قوم کو جو ہے فتنے میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سرزنش ہے, یہ جو تنبیہ ہے یہ, اور یعنی یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے منصب سے یہ شاید جو چیز اس کے درجے کی نہ تھی, اس کمپیٹیبل نہ تھی, اس کے درجے سے فروتر بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وقت سے پہلے جو ہے. دیکھیں وقت سے پہلے اتنی, جب یونس علیہ السلام نے یہ عجلت کی تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, ان کے کیا سرزنش کی گئی, ان کو جو ہے تعدیباً جو ہے ان کو پھر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے اس پہ جو ہے اپنے نفس کے اوپر جو ظلم کیا اس صورت کے اندر کہ وہ وقت سے پہلے چھوڑ کر اپنی بستی کو نکل گئے اور عجلت کی, تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی. تو یہ عجلت جو انبیاء علیہ السلام کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار فرمایا گیا کہ آپ عجلت مت کیجئے جو ہے یہ ان کے بارے میں, کفار مکہ قریش مکہ کے بارے میں آپ جلدی مت کیجئے, آپ قرآن پاک کو حاصل کرنے میں جلدی مت کیجئے. یہ سارے بار بار آپ کو جو ہے یہ تاجیل جو ہے اس معنی میں اجرت پسندی جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے. میں اسی لیے انشاءاللہ اس پہ جیسے میں نے کہا کہ میں ارادہ رکھتا ہوں پورا اس پہ ایک ضمیمہ جو ہے وہ مزید اضافہ کرنے کا. تو آپ جس سے انشاءاللہ جب وہ ہو جائے گا تو آپ مزید اس پہ دیکھیں گے, اور پھر اگلے میں آپ اگر سوال ہوئے تو آپ مزید اس پہ مزید سوال بھی کر سکتے ہیں. لیکن یقینی طور پر یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ تنبیہ ہے. یہ جزاک اللہ خیر. اللہ بارک فیک. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب وبرکاتہ۔ یہ سر سید احمد کے بارے میں ایک سوال تھا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو دریا نیل والا موضوع تھا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر کے، جو میں سمجھا ہوں، تو وہ اتنی علمی شخصیت، حالانکہ ایک نارمل جو انسان ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے بھی مطلب کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کو ایکسیپٹ کرنا، ان پہ ایمان لانا، یہ ایمان کا ایک جو ہے نا ایک لازمی جزو ہے۔ تو وہ انلیس کہ اس کو ایکسیپٹ کریں، وہ اس کو مطلب کہ وہ اپنی تحویل دے رہے ہیں، اور وہ اپنا وہ اس پہ مطلب کہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ کر لیے تو بڑی ایک عجیب سی بات نہیں ہے کہ وہ اس لیول کی شخصیت ہو گئی، تو وہ پھر اگر اس طرح کی بات کریں جو قرآن مجید میں موضوع آ رہا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے وہ۔ جی میں کہتا ہوں محمد شارق بھائی نے بھی جو ہے وہ ہاتھ کھڑا ہوا ہے ہوا۔ شارق بھائی آپ جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں سوال، کیا اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے یہ سوال، اسی طرح کراچی میں الحمدللہ قرآن سرکل میں شریک تھا، تو وہاں مجھے پتہ چلا تھا کہ فرعون جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر بار بار ذکر آتا ہے، یہ کوئی فرد واحد غالباً نہیں تھا، یہ کوئی اس دور کا، اس زمانے کا شاید کوئی ٹائٹل ہوا کرتا تھا، اور شاید وہ کوئی مور دین ون تھے۔ اس بارے میں ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا۔ جی جو ہے یہ چلیں ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں، جو پہلے جو سہیل بھائی نے پوچھا ہے، تو سہیل بھائی اس کی ایک زیادہ تفصیل کافی طویل ہے اس کی تفصیل جو ہے، اور اس میں جو تفصیل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیکھیں جو سر سید احمد خان انتہائی ایک مخلص شخص ہے پوری امت کے ساتھ، قوم کے ساتھ، ہندوستان کی امت کی جو تھی، مسلم امت تھی اس کے ساتھ، تو انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے جو ایک ایسی ٹیریٹری میں قدم رکھا جو تفسیر کی اور علم الکلام ہے، اس میں علم الکلام میں پھر انہوں نے، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں سے، ظاہر ہم غلام ہیں اور ہمیں بڑی ان پریویلیجڈ ہے، ہندوستان جو ہندو تھے وہ ایک پریویلیجڈ قوم تھی ان کے مقابلے کے اندر، مسلمانوں کے مقابلے میں، تو انہوں نے پھر جو ہے یہ کوشش کرتی تھی کہ کس طرح ہم جو ہے انگریزوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں۔ تو انگریز ایک غالب جو ہے تہذیب تھی ہمارے مقابلے کے اندر، تو انہوں نے پھر ان کی خوشنودی کے لیے وہ ساری چیزیں وہ کی جو ہے وہ انگریز کا اس وقت کا عقیدہ تھا۔ تو اس وقت سائنس کا بڑا عروج تھا، اور سائنس جو ہے وہ نے تازہ آپ کہہ لیں کہ دین کو اور مذہب کو شکست دی تھی، کرسچین مذہب کو، ظاہر ہے۔ تو اس میں پھر ان ساری چیزوں کا وہ تھا کہ نہیں، یہ تو ساری چیزیں جو ہے وہ معجزات وغیرہ، تو انہوں نے تمام معجزات کا انکار کیا، اور یہ جو قرآن کا معجزہ جب تفسیر لکھی ہے تو انہوں نے بھی پھر یہ لکھی تھی کہ دیکھیں بھئی یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ اصل میں جوار بھاٹا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو پانی اترا ہوا تھا اور اب نکل گئے، اور بعد میں جب جو ہے وہ جب وہ فرعون آیا تو جو ہے وہ جوار بھاٹا ختم، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جوار بھاٹا کا جو وہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آل آف سڈن جو ہے وہ لہریں آئی ہیں وہ ساری، اور انہوں نے جو ہے وہ ملیمیٹ کر دیا چیزوں کو۔ بہرحال جس طریقے قرآن کہتا ہے کہ وہ تو پہاڑوں کی طرح کی جو وہ پانی کی جو وہ تھی جو ہے وہ پہاڑوں کی طرح وہ کھڑی ہو گئی لہریں، اور پانی جو ہے درمیان میں خشکی راستہ بن گیا، تو وہ سارے کے سارا معجزہ ہے بہرحال اینی وے۔ تو ان کا یہ تھا، تو انہوں نے اپنے تئیں جو ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے تمام معجزات کا انکار کیا۔ تو ظاہر ہے آپ انہوں نے ایک طرف خیر خواہی کی، لیکن دوسری طرف جو قرآن کا اور پورا سٹانس ہے اور وہ ساری چیزوں سے باہر نکل گئے، تو ان کے اوپر جو سب سے بڑی تنقید ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں، اس کا مختصر جواب یہ جو شارق بھائی آپ نے جو سوال کیا اس میں ہم اصل میں پہلے بھی بتاتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے شاید لیٹ ہمیں شروع جوائن کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ بات صحیح ہے۔ فرعون جو ہے وہ کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، فرعون کوئی 15 یا 18 خاندان ان کے جو تھے جو انہوں نے حکومت کی ہے اس کے اوپر، کیا نام، مصر کے اوپر، تو وہاں پہ جو ہے جو ہر بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا جو ہے وہ فرعون ہوا، جیسے فرعون ہے، اور نمرود جو تھا وہ لقب ہوا کرتا تھا عراق کے بادشاہوں کا، اور جو طبہ جو یمن کے بادشاہوں کی ایک جو وہ تھا، مطلب وہاں پہ ان کا ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ حبشہ ہوا کرتا تھا، ان کے بادشاہوں کا بھی ایک لقب ہوتا تھا، سو ایک ہی نام ہوتا تھا۔ تو یہ بعد میں بھی بہت دیر تھا، جیسے مسلمانوں کی دیکھیں، جیسے اسپین میں حکومتیں تھیں تو قردوبہ کی جو حکومت تھی تو اس میں سارے نام جو ہے محمد سے تھے، محمد the first، محمد the second، محمد the third، محمد the fourth، محمد the fifth، اس طریقے سے جو ہے وہ چلتے تھے، نام ان کا وہ ہوتا تھا۔
وہ لقب اختیار کر لیتے تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے یہ جو پاپ ہے تو یہ بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے اسی طرح گنتی جو رومن لیٹرز ہوتے ہیں ان کے نام سے کوئی پیچھے لے لیتے ہیں اور وہ پچھلا نام لے لیتے ہیں, اب اصل نام نہیں ہوتا. اسی طرح فرعون بھی جو تھا تو فرعون کے بارے میں اس کا اپنا نام رامسس تھا, جو فرعون کا جو مشہور تھا جو اس وقت جو ہے, تو وہ تقریباً ہمیں جو ہے تاریخ کا علم یہی بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ رامسس تھا, وہ بڑا جس کو پھر جو مصر کی تہذیب اور مصر کی قوم جو ہے یا مصر کے سیکولر لوگ جو ہیں اپنا خدا کے بعد کے درجے اسے جو ہے وہ دیتے ہیں رامسس کو, اور ہر جگہ پہ جو ہے رامسس اور ان کے جو ہے وہ ان کے بت اور اس کے اسٹیچوز اور اس کی جو ہے ان کے ڈاک کے ٹکٹ اور جو ہر چیز کے اوپر ان کے جو ہے وہ ہیں. بہرحال وہ اس کو بہت بڑا ہیرو مانتے ہیں. تو یہ اسی طرح یہ بات صحیح ہے بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں. یہ جو ابھی جو لاش موجود جو پریزرو کی ہوئی ہے رامسس کی ہے جو مصر میں جو محفوظ کیا ہوا ہے. جی ہاں جی جزاک اللہ. تو اگر آپ ان کے جو وہاں پہ جو نیشنل میوزیم ہے ان کا بھی جو نیا بنایا ہے مصر میں کائرو کے اندر, بڑا سارا یہ فرعون کی تہذیب ان کا ایک انہوں نے بہت ہیوج بڑا میوزیم بنایا ہے نیا. ابھی کوئی 1 سال ہوا 1.5 سال انہوں نے اس کا جو ہے وہ شروع کے افتتاح کیا ہے, اور بہت ہی بڑا ہے. تو اس کے جو آئیٹریم میں جائیں تو آپ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا کہ ایک ہیوج بہت بڑا ایک مجسمہ ہے اس کا, اور یہ گرینائٹ کا بنا ہوا مجسمہ ہے اور 1 پیس ہے, اور یہ پیس اسی کے زمانے کا, اس کے زمانے ہر جگہ پہ اس کے مجسمے نصب تھے, اور یہ 83 ٹن کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ 1 پیس جو ہے وہ مجسمہ ہے انہوں نے لگایا ہوا ہے. اس پہ بڑا اپنے آپ کو وہ اس پہ اتراتے ہیں, اور میں I was really shocked کہ جب وہاں پہ ہم گئے تھے تو گورنمنٹ نے ہمیں گورنمنٹ کا وہ تھا ہمارا ایک ٹرپ تھا گورنمنٹ کی طرف سے, تو گورنمنٹ نے ایک جو وہاں پہ اپنے ٹرانسلیٹر اور جو گائیڈ دی تھی وہ گائیڈ جو تھرو آؤٹ مسلسل اس کے رامسس کے اور اس فرعون کے اور اس کے دور کے اور اس کے سارے گن گاتی رہی ہے, اور اس نے ایک دفعہ بھی مینشن نہیں کیا کہ یہ یا کوئی ہنٹ تک نہیں دیا کہ یہ وہ فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ تھا. تو جب میں نے سوال بھی کیا تو اس نے کہا تھا کہ اس نے اس کا نگیٹ کیا کہ نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں اس کا کوئی پروف نہیں ہے اس کا. تو اس طریقے سے ان کی جو ہے برین واشنگ کی ہوئی ہے ان کی. مصر میں موجود ایک قوم ابھی تک کچھ اخلاقی کے لوگ ابھی تک اپنے آپ کو فرعون کی اولاد محسوس کرنے پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. یہ اس نیشنلزم کا جو ہے وہ یہ نیشنلزم کی جو لعنت ہے یہ اس کا نتیجہ ہے جو 60 کی دہائی کے اندر اور 70 کی دہائی کے اندر جو یہ فسون پھونکا گیا تھا مصر کی اور عربوں کی قوم کے اندر کہ ہم عرب ہیں بھائی, ہم یہ اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا. اس کی ابتدا تو آپ کو پتہ ہے 1910 میں اور 11 میں اور 15 میں اور 20 میں کی دہائی کے اندر جو ہوئی تھی کہ بھائی یہ عرب یہ ترک کون ہے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے, ہم عرب ہیں اور ہم تو ہمارا تعلق جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر سے ہے. یہ عرب تو یہ ترک لوگ تو نان عرب ہیں اور یہ تو دوسرے درجے کے مسلمان ہیں, اور یہ اوپر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور پھر جو ہے ہر طرف جو ہے ہمارے کالونیل پاور نے جو ہے قومیت کا فسون پھونکا, اور ان کو مصری کا دیکھو بھائی تمہاری تہذیب تو 5000 سال کی شاندار تہذیب ہے, اور تم جو ہے وہ کہا کرتے تھے جمال ناصر کہ دیکھیں بھائی اسلام کیا, یہ تو 1500 سال پہلے, ہماری تو 5000 سال کی شاندار تہذیب ہے فرعونی تہذیب. اور اس نے بقول شخص سے جو ہے جس شخص نے اس کا ذکر کیا ہے اس نے کہا کہ میں نے ریڈیو سے اپنی زبان اپنے کانوں سے یہ سنا تھا کہ جب 1967 کی جنگ ہوئی تو اس نے ریڈیو پہ آ کے قوم کو خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ اے فرعون کی اولاد تمہیں موسیٰ کی قوم نے پکارا ہے, اٹھ کھڑے ہو موسیٰ کی قوم کے خلاف, یعنی اسرائیل کے خلاف. اندازہ کرو کہ اپنے آپ کو فرعون کی اولاد اور جو بنی اسرائیل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے الٹ چلنے ہوئی ہر چیز ان کے خلاف کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے ان کی تعلیمات کے ان کو موسیٰ کی جو ہے طرف نسبت دے رہے ہیں, تو ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے حشر بھی اس کا وہی کیا, اور پھر اسی جو ہے شکست زبردست اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست سے دوچار کیا, اور اسی شکست کی ذلت اور خواری کے اندر جو ہے وہ پھر وہیں پہ جو ہے وہ اسی میں وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا.
تو جو ہے یہ جب آپ اسلام سے اپنا دامن چھڑائیں گے تو پھر جو ہے وہ یہ ذلت ہی جو ہے نصیب میں ہوگی یہی والی. اور جو عزت ساری کی ساری تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, اور جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ کرے گا اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ عزت اور شرف ہے. اور جو اپنے آپ کو فرعونوں کے ساتھ اور نمرودوں کے ساتھ اور جو ہے دوسری قومیت کے ناروں کے ساتھ وابستہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر انہی کے حوالے ان کر دے گا. اور یہ تاریخ کا سبق ہے, اور ہم حیران ہیں کہ ہم مسلمانوں نے ابھی تک یہ سبق نہیں سیکھا.